مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الثوب یکون فیہ علم الحریر او یکون فیہ من الحریر، اے ھذا باب فی بیان حکم لبس الثوب الذی یکون فیہ علم حریر او یکون فیہ شیء من الحریر، هل یجوز لبسہ ام لا۔ یہ اس کپڑے کے پہننے کے حکم کے بیان کے سلسلے میں باب آیا ہے کہ جس میں ریشم کا کوئی نقش ہو، ریشم سے اس کو منقش کیا گیا ہو یا اس میں کچھ ریشم لگا دیا ہو کپڑے میں، تو کیا منقش ریشمی کپڑا یا ریشم لگا ہوا کچھ کپڑا پہننا جائز ہے یا ناجائز۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین اور سلیمان اعمش اور ہشام بن عروہ، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ ریشم سے منقش کپڑا پہننا مکروہ ہے، اور ایسے ہی وہ کپڑا پہننا بھی مکروہ ہوگا جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا غیر ریشم کا ہو، یہ حضرات کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان حضرات کی دلیل اس باب میں جو آثار آئیں گے ان میں سے کچھ دلائل ان کے ہیں۔ البتہ حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ، امام شعبی، ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ علم حریر 3 انگلیوں کی مقدار یا 4 انگلیوں کی مقدار یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام مالک سے اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، 4 انگلیوں کی بھی بات آئی ہے، لیکن ان کا مشہور معاملہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کا قول کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان دوسرے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث پاک ہے، جو لبس الحریر والے باب میں جس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو اپنی دلیل میں یہ لائے ہیں۔ پہلے شروع کا دیکھیں۔ قال ابو جعفر رحمہ اللہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، قد روینا فی غیر ھذا الباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النہی عن الحریر، ہم نے اس باب کے سوا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے کچھ آثار روایت کیے ہیں، بیان کیے ہیں، اس میں ان آثار میں ریشم کے استعمال سے ممانعت ہے۔ فذهب قوم، یعنی اس سے پہلا جو باب گزر گیا ریشم کو پہننے والا تفصیلی باب تھا، اس باب میں جو ہے تفصیل کے طور پر یہ گزر گیا کہ بھئی اس میں کہ ریشم کا پہننا بلا شبہ یہ حرام ہے، تو وہ ممانعت یعنی قد وقع علی قلیلہ و کثیرہ، تو کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہو گیا کہ وہ ممانعت اس کے قلیل پر بھی واقع ہو چکی ہے اور اس کے کثیر پر بھی واقع ہو چکی ہے، یعنی چاہے حریر قلیل ہو یا حریر کثیر ہو، دونوں پہننا بہرحال حرام ہے۔ فَكَرِهُوا بِذَلِكَ، تو اب اس کی بنیاد پر وہ کپڑا پہننا بھی مکروہ ہو جائے گا کہ جس پر ریشم سے نقش و نگار کیا گیا ہو
اور وہ کپڑا بھی پہننا مکروہ ہوگا جس کا بانا ریشم کا نہ ہو۔ ذکر ذلك كله ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باسانیدہ الیہ، تو یہ سارے کا سارا ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اپنی سندوں کے ساتھ یعنی ان ذکر کیا ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے، اس کی شرح میں کر چکا۔ فقالوا، تو ان حضرات نے کہا ہے، وقع النہی من ذلک علی ما جاوز الاعلام، ریشم کے پہننے کی ممانعت اس پر محمول ہوگی کہ جو اعلام سے تجاوز کر چکا ہو، اور اس پر بھی محمول ہوگی کہ ما کان صداہ غیر حریر، کہ جس کا تانا ریشم کا نہ ہو، اس کے علاوہ پر محمول نہیں ہوگی۔ واحتجوا فی ذلک، اور اس سلسلے میں انہوں نے وہ روایت کیا ہے کہ جس کو ہم نے لبس الحریر کے باب میں روایت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے، کہ انہوں نے جو ریشم ان پر حرام قرار دیا گیا، یعنی منقش ریشم جو ان پر حرام انہوں نے قرار دیا، اس کے استثناء کے سلسلے میں جو حضرت عمر سے روایت آئی وہ پیش کی، اس سے دلیل قائم کی۔ تو حضرت عمر کی حدیث پاک سے استدلال قائم کیا ان لوگوں نے، اور حضرت روح ابن الفرج کی حدیث سے بھی استدلال کیا۔ اس حدیث پاک سے بھی جو ہم سے روح بن فرج نے بیان کی، وہ کہتے ہیں حدثنا یوسف بن عدی، ہم سے یوسف بن عدی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں حدثنا القاسم ابن مالک المزنی، ہم سے قاسم بن مالک مزنی نے حدیث بیان کی، عن داود ابن ابی ہند، تو وہ روایت کرتے ہیں داود بن ابی ہند سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن سے، اور وہ سعد بن ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ حدثتنی عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھ سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث ذکر کی کہ آپ نے فرمایا، کانت لنا قطیفۃ علمها حریر فکنا نلبسها، قطیفہ چھوردار چادر کو کہتے ہیں جس کے چھور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسی چھوردار چادریں تھیں یا چادر تھی کہ جس کا نقش حریر کا تھا، جو حریر سے منقش تھی، تو ہم ان کو پہنتے تھے۔ یہ صحیح سند ہے، اور اس کے رجال روح بن فرج کے سوا صحیح کے رجال ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر کہتے ہیں حدثنا یونس قال حدثنا یحییٰ بن حسان، اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال ثقات ہیں۔ یحییٰ بن حسان بن حیان التنیسی المصری شیخ الشافعی ہیں، یہ یحییٰ بن حسان بن حیان التنیسی المصری یعنی شیخ الشافعی، وہ کہتے ہیں حدثنا عیسیٰ بن یونس، عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، تو عیسیٰ بن یونس بن اسحاق السبعی ہیں، اور امام اعظم کے اصحاب میں سے ایک ہیں۔
اور ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن زیاد سے، جو کہ بجلی ہیں، اور ان کی کنیت ابو ہشام ہے، اور موصلی تھے، یہ موصل کے رہنے والے۔ یحییٰ بن قطان اور عجلی نے ان کو توثیق، ان کی ثقاہت بیان کی ہے، اور ائمہ اربعہ نے، اصحاب اربعہ نے ان کی حدیث، ان سے روایت کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو عمر سے، ابو عمر یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کا نام عبداللہ بن کیسان القرشی التمیمی ہے، اور ایک جماعت ان سے حدیث لی ہے۔ وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، اشترى جبۃ فیہا خیط احمر فردها، کہ آپ نے ایک ایسا جبہ خریدا جس میں لال دھاگا تھا، تو آپ نے اس کو واپس کیا۔ فأتیت اسما، تو ابو عمر یعنی عبداللہ بن کیسان قرشی تمیمی کہتے ہیں میں حضرت اسما کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فذکرت ذلک لها، تو میں نے یہ بات ان سے بتائی، فقالت بؤسا لابن عمر، تو انہوں نے فرمایا بؤسا لابن عمر، بؤسا یہ بضم الواء الموحدہ وسکون الواو، واو کے سکون کے ساتھ اور لاسٹ میں سین ہے۔ البؤس کا معنی الداہیہ آتا ہے، مصیبت، یعنی حقیقت میں، یعنی معنی یہاں یہ ہے الزمہ اللہ بؤسا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مصیبت میں، ابن عمر کو مصیبت میں مبتلا کرے۔ بؤسا لابن عمر یعنی اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو اس کے لیے لازم کر دے، یہ ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ حقیقت میں انکار شدید ہے، یہ ان کے خلاف حقیقت میں دعا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بد دعا ہو، بلکہ انکار شدید ہے۔ یا جاریتو، اے باندی، کوئی باندی تھی آپ کی، اس سے پھر آپ نے فرمایا یا جاریہ، اے باندی، ناولینی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ دو۔ تو اس باندی نے ہمارے سامنے ایک ایسا جبہ نکالا جس کی گریبان والکمین، اور دونوں آستینوں، والفروج، اور ایسی قبا نکالی کہ جس پر ریشم وغیرہ کا کام ہوا تھا، یعنی اس جبے پر ریشم اور اس کے گریبان اور آستینوں پر ریشمی کام ہوا تھا، وہ جبہ نکالا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدثنا الحسین بن عبداللہ بن منصور، یہ حسن بن عبداللہ بن منصور البالسی الانطاکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ہیثم بن جمیل، ہیثم بن جمیل بغدادی ہیں، حافظ ہیں، نزیل انطاکیہ ہیں۔ وحدثنا فہد، پھر تحویل السند ہو گئی ہے اور یہاں سے سند بدل گئی، حدثنا فہد بن سلیمان، وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن سعید الاصبہانی، وہ روایت کرتے ہیں شریک بن عبداللہ سے، شریک بن عبداللہ النخعی القاضی، وہ خصیف سے، سمجھ میں آئی بات؟ اور خصیف جو خصیف سے روایت کرتے ہیں، اور یہ خصیب بن عبد الرحمن الجزری الاموی ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ کہتے ہیں انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب المسمط، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی ریشم والے منقش کپڑے سے ممانعت فرمائی، وہ ریشم سے، ریشمی کپڑے سے، الثوب المسمط
ریشمی کپڑے سے آپ نے ممانعت فرمائی، لیکن وہ کپڑا جس کا تانا اور نقش ریشم کا ہو فلا، تو اس سے ممانعت نہ فرمائی۔ نیچے بھی یہ طریق اسی کے مثل ذکر کیا گیا، 3 عمدہ اچھے طریقوں سے اس کو ذکر کیا۔ صدا یہ سین کے فتح کے ساتھ ہے، قصر کے ساتھ، اور ستا بھی کہا جاتا ہے تا کے ساتھ، دونوں کا معنی تانا آتا ہے۔ ففی هذه الآثار اباحۃ لبس الثوب من غیر الحریر، لہٰذا ان آثار میں یعنی احادیث عائشہ اور احادیث اسماء اور عبداللہ ابن عباس کی جو احادیث ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روئی کا کپڑا پہننا یا کتانی کپڑا پہننا مباح ہے جبکہ اس میں ریشم کا نقش ہو، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ وہ کپڑا پہننا بھی مباح ہے جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا اون کا یا روئی کا یا ان دونوں کی مانند کسی اور چیز کا ہو۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ وہی کہا کہ ان آثار میں یہ ہے کہ غیر ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے جبکہ اس میں ریشم نقش کی طرح ہو، یا اس کا بانا ریشم کا نہ ہو جبکہ اس کا تانا ریشم کا ہو۔ وَمِمَّا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا مِن ذَلِكَ، اور یہاں سے اب اہل مقالہ ثانیہ کے قول کی صحت پر دلالت کرنے والے آثار کو ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے اون اور ریشم سے بنا ہوا کپڑا پہننا مروی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ آثار اب یہاں سے ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم، تو اس کو یعنی چند امام ابو جعفر طحاوی نے 8 صحابہ کرام سے اس سلسلے میں حدیث مطلب یہ ہے کہ روایت کی ہے، اس سلسلے میں 8 صحابہ کرام سے حدیث روایت کی ہیں۔ سب سے پہلے جو روایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حسین بن علی کی حدیث کو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے 2 طریق سے ذکر فرمایا ہے۔ پہلا جو طریق ہے وہ حضرت فہد بن سلیمان کا ہے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم، یہ ابو نعیم فضل بن دکین ہیں جو شیخ بخاری ہیں، اور وہ پھر ان کے شیخ ہیں اسماعیل بن مہاجر بجلی کوفی، اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، اور ان کے والد جو ہیں ابراہیم بن مہاجر بجلی کوفی ہیں، اور وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، عامر شعبی۔ وہ کہتے ہیں رأیت علی الحسین بن علی جبۃ خز، خز الثوب المنسوج من صوف و حریر، وہ کپڑا جو ریشم اور اون سے بنا گیا ہو اس کو خز کہا جاتا ہے۔ میں نے حضرت حسین بن علی کے جسم پر ریشم اور اون سے بنا ہوا کپڑا دیکھا۔ دوسرا طریق حدثنا علی بن شیبہ بن صلت، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم، ان کا ذکر گزر چکا۔ حدثنا یونس بن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں عیزار بن حریث العبدی الکوفی سے، وہ بکیر بن عبداللہ سے نہیں، وہ عیزار بن حریث کہتے ہیں رأیت علی الحسین بن علی مطرف خز، مطرف دھاری دار ریشمی چادر، مطرف دونوں ہے، میم زائد ہے اس میں نے حضرت علی بن حسین پر اون اور ریشم کی دھاری دار چادر دیکھی۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، مطرف میم کے ضمے اور اس کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی روایتیں ہیں، اور اس کو بھی یعنی
دو صحیح طریقوں سے روایت کیا ہے۔ پہلا طریق حدثنا علی بن عبد الرحمن، وہ روایت وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن صالح، یہ شیخ بخاری ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا بکر بن مضر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم سے بکر بن مضر نے بیان کیا، وہ عمر بن حارث سے، اور وہ بکیر بن عبداللہ سے، کہ بسر بن سعید نے بکیر بن عبداللہ سے حدیث بیان کی، بسر بن سعید المدنی العابد، سمجھے، ان سے حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خَمَائِسَ مُعْلَمَةٍ، خمائس یہ خمیصہ کی جمع ہے، اور یہ کالی چادر، چوکور کالی چادر کے جس میں دو نقش و نگار ہوں، تو وہ خمائس۔ میں نے حضرت زید بن ثابت پر 3 نقشے والی چادریں دی، نہیں تالا دے دیں، میں نے حضرت زید بن ثابت پر 3 کالی ریشمی چادریں دیکھی۔ دوسرا اثر حدثنا علی، یعنی ہم سے علی نے حدیث بیان کی۔ قال حدثنا یحییٰ بن معین، وہ کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن معین حجہ نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا وہب بن جریر، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، جو کہ عبید اللہ بن عمر کے بھائی ہیں، سمجھے، ان سے حدیث بیان کی۔ وہ روایت کرتے ہیں وہب بن کیسان سے، وہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ اون اور ریشم پہنتے تھے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہا کست عبداللہ بن الزبیر مطرف خز، کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اون اور ریشم کی دھاری دار چادر پہنائی ہیں، اور حضرت عائشہ بھی اس کو پہنتی تھی۔ حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا یحییٰ بن حسان بن حیان التنیسی المصری، شیخ الشافعین کا بیان ہو چکا۔ قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار مولا بنی ہاشم قال قدمت علی مروان بن الحکم مطارف خز، مطارف مطرف کی جمع ہے، تو یعنی مروان بن حکم کے پاس اون اور ریشم کی دھاری دھار چادریں پیش کی گئیں۔ فَكَسَاهَا نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مروان بن حکم نے ان دھاری دار اون اور ریشم کی چادروں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگوں کو پہنایا۔ گویا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ان ریشم اور اون کی دھاری دار چادروں میں سے ان کے جسم پر ایک غبار آلود دھاری دار چادر پڑی ہے، کأنی انظر الیہ والی طرائف ابریسم فیہ، گویا کہ میں اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اور طرائف طریفتن کی جمع حصہ، اور اس میں موجود ریشم کے حصوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جب شرح معانی الاثار کتاب کے نسخے میں طرائق کا لفظ ہے، اور طرائق کے تقدیر پر بھی توجیہ صحیح ہوگی، کیونکہ طرائق طریقتن کی جمع ہے بوسیدہ کپڑے، گویا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور ان کے جسم یعنی ان بوسیدہ ریشم کے کپڑوں میں ملبوس یعنی انسان کو بھی دیکھ رہا ہوں، لباس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور صاحب لباس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حدثنا ابن ابی داود، اس کے روات کا بیان گزر چکا۔ حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا یزید بن زریع
وہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن عون، مجھ سے عبداللہ بن عون نے، مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب عبداللہ بن عون مزنی اور صالح بن حاتم بن وردان بصری ہیں، یہ شیخ مسلم ہیں۔ تو یہ بیان کیا کہ رأیت علی انس بن مالک جبۃ خز، میں نے حضرت انس بن مالک کے پاس اون اور ریشم کا جبہ اور اون اور ریشم کی دھاری دار چادر اور اون اور ریشم سے ملا ہوا بنا ہوا عمامہ دیکھا۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی تخریج کیا ہے۔ اور دوسرا طریق محمد بن خزیمہ کا ہے، قال حدثنا حجاج، یہ من منہال ہیں، قال حدثنی مہدی بن میمون، اور یہ ازدی ہیں، معولی ہیں، بصری ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں شعیب بن حبحاب سے، شعیب بن حبحاب معولی بصری ہیں۔ وہ کہتے ہیں رأیت علی انس بن مالک جبۃ خز ومطرف خز قال وبرنس خز، میں نے حضرت انس بن مالک کے پاس اون اور ریشم سے بنا ہوا جبہ اور اون اور ریشم سے بنی ہوئی دھاری دار چادر اور برنس خزن، برنس یعنی ہر وہ کپڑا کہ جس کا سرا اس کی کلائی سے یا جبہ اس کی کلائی سے ملا ہوا ہو، فوجی ٹوپی یا وہ ریشم اور اون سے بنی ہوئی فوجی ٹوپی ان کے پاس دیکھی۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا اخبرنا شعبہ عن محمد بن زیاد انہ رأى علی ابی ہریرہ مطرف خز۔ تو ان تمام آثار سے جو اہل مقالہ ثانیہ کے قول کی صحت تھی وہ سمجھ میں آئی۔ فرماتے ہیں فہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ جو ایسا اون اور ریشم سے بنا ہوا کپڑے پہنتے تھے کہ جن کا تانا ریشم کا ہوتا تھا، وقیامہ حریر۔ فكان من الحجة الأخرى على أهل هذه المقالة أن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير۔ اب یہاں سے اہل مقالہ اولا کی طرف سے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ جن کا مذہب یہ تھا کہ ممانعت، ریشم کے پہننے کی ممانعت، یہ قلیل ہو یا کثیر ہو سب پر واقع ہوئی ہے، اور اہل مقالہ ثانیہ پر یہ اعتراض ہے۔ اہل مقالہ ثانیہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا بانا ریشم کا نہ ہو تو وہ پہننا جائز ہے، اور وہ صحابہ کرام کے یعنی مطارف خز وغیرہ کے پہننے سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ اہل مقالہ اولا وہ اعتراض کرے تو یہ کہہ دیا جائے گا، اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل مقالہ اولا یہ اعتراض کریں تو کہہ دیا جائے گا ان کا یہ اس طریقے سے استدلال کرنا اس سے صحیح نہیں ہے، کہ وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی خز اس دن ایسا تھا، یعنی اون سے بنا ہوا کپڑا اس زمانے میں ایسا تھا کہ ان میں ریشم ہوتا ہی نہیں تھا، تو اب ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس بات پر تمہاری کیا دلیل ہے کہ اس دن اس زمانے میں اس اون سے ملے ہوئے کپڑے میں ریشم نہیں تھا، تو اس پر کیا دلیل ہے تمہاری؟ اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، لہٰذا اہل مقالہ ثانیہ کے خلاف اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ الْأُخْرَى، تو اب ان مقالے والوں کے خلاف یعنی اہل مقالہ ثانیہ کے خلاف دوسری دلیل یہ بھی ہے اہل مقالہ اولا کی طرف سے کہ اون اور ریشم اس زمانے میں جو ملا ہوا کپڑا بنتا تھا یعنی بنا جاتا تھا، لم یکن فیہ حریر، اس میں اس وقت ریشم ہی نہیں تھا، تو ان سے کہا جائے گا وما دلیلکم علی ما ذکرتم، جو تم نے بیان کیا اس پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ وقد ذکرنا فی بعض هذه الآثار، اور ہم نے ان کچھ حدیثوں میں ذکر کیا کہ حضرت سعد کا جبہ اس کا تانا ریشم کا تھا، اور ہم نے حضرت سعد سے اپنی اس کتاب میں اس باب کے سوا میں یہ روایت بھی ذکر کی کہ انہ دخل علی ابن عامر، کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابن عامر کے پاس آئے اور ان پر ایسا جبہ تھا کہ شطرها خز
وشطرها حریر، آدھا اون اور ریشم کا بنا ہوا تھا اور آدھا ریشم کا تھا۔ تو فکلمہ ابن عمر فی ذالک، تو حضرت ابن عامر نے، فکلمہ ابن عامر نے اس سلسلے میں ان سے کلام کیا تو کہا انما یلی جلدی منہ الخز، یعنی میری کھال اس سے اون سے مل رہی ہے، ریشم نہیں مل رہا ہے میری کھال سے، بلکہ میری کھال سے اون مل رہی ہے۔ فدل ذالک، تو اب اس نے اس بات کو بتایا کہ ان کا اون اور ریشم سے بنا ہوا کپڑا پہننا یہ تھا، یہ اس کی طرح تھا جیسے کہ لوگ ان کے بعد ایسا اون اور ریشم کا بنا ہوا کپڑا پہنتے تھے کہ جس میں ریشم بھی ہوتا تھا اور جس میں اون بھی ہوتا تھا۔ تو اہل مقالے اولا کا یہ کہنا کہ ریشم نہیں ہوتا تھا اس میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ففی ثبوت ذالک، تو اب اس کے ثبوت میں اس کا ثبوت پتہ چل گیا کہ جس کی طرف وہ لوگ گئے ہیں کہ جنہوں نے یعنی ریشم کے علاوہ کپڑوں کو پہننا جائز قرار دیا ہے، غیر ریشم کے کپڑوں کو، اور ان کپڑوں کو بھی پہننا مباح قرار دیا ہے کہ جس کا تانا ریشم کا ہو اور اس کا ظاہر اس کے علاوہ کا ہو۔ یہی امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ فی غیر حاض الباب، جو کہا پیچھے، اس سے مراد وہ ریشم کا باب ہے لبس الحریر المتقدم علی حاض الباب، جہاں تفصیلی شرح الحمدللہ ہم کر چکے۔